بس اس کلمہ حسرت کو دیکھیے اور اس کے اندر جو جذبہ ہے اسے دیکھیے کہ کہتے ہیں اچھا بابا پر یہ وقت ہو گیا ہے کہ تمہاری نصرت کی ضرورت ہے. اچھا جاؤ ضرور. اور جی جملہ اس کے بعد کہ اگر ہم اس لائق ہوتے تو یہ فرض ہمارا تھا کہ ہم نصرت کریں، مگر اب ہم تو اس عالم میں ہیں تو تم ہماری طرف سے جا کے، تو میری طرف سے جا کے میرے بابا کی نصرت کر. میں کہتا ہوں دیکھیے امام نے غلام کو دیکھو کتنا بلند کر دیا. جب تک وہ خیمے کے اندر آیا تھا اس وقت تک غلام تھا، اور اب جا رہا ہے تو واقعی نائب امام ہو کے جا رہا ہے. اب دوسرا موقع جب ہوش آیا کہ صدائے استغاثہ بلند کی مولا نے، میدان میں جب کوئی نہیں رہا، تمام الناس نے ینصرنی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ کئی دفعہ استغاثہ کیا ہے اور ہر استغاثے کا خاص اثر ہوا ہے. ایک دفعہ جو صدائے استغاثہ بلند کی تو اس کا اثر یہ تھا کہ صدا سید سجاد کے کان میں پہنچی، اور امام جانتے تھے کہ اس کی آواز کا میری یہ اثر ہوگا. اور اس کا ثبوت بربنائے درایت یہ ہے کہ استغاثہ تھا میدان میں مگر نگاہ کی در خیمہ پر. بھائی ایک دفعہ جو صدا کان میں گئی، آنکھ کھولی، کا پھوپھی بابا کی آواز آ رہی ہے. اب کیا کریں گے؟ تو مت یہاں صدا تو نہیں کیے تو مایا پھوپھی پھر میری تلوار لا کے دیجیے. کہتی ہے بیٹا تلوار لے کے کیا کرو گے؟ کہا کہ نہیں، کیا میرا فریضہ نہیں ہے؟ یہ ہونے والا امام ہوں مگر اس وقت بھی پھوپھی ہے قابل احترام، مگر ان کے حکم سے لا کے تلوار دے دیتی ہیں، مگر وہ محبت ہے بیٹے کی کتاب نہیں چھوڑتی. مگر ان کا عالم و بیماری میں یہ ہے کہ زینب روک نہیں سکتی. جذبہ وہ ہے کہ درے خیمہ تک پہنچ گئے، تلوار ہاتھ سے نہیں اٹھتی، وہ زمین پر خط دیتی جاتی ہے. ماشاءاللہ صاحبان فہم ہے. میں کہتا ہوں زین العابدین کی تلوار زینب کی چادر بنی ہوئی ہے. بس میں نے کہا استغاثہ وہاں تھا، نگاہ در خیمہ پر تھی. پردہ اتفاق تھا، امام نے یہ دیکھا کہ سید سجاد آنا چاہتے ہیں اور زینب روک رہی ہیں. اب وہاں میدان سے پکار کے فرمایا کہ زینب آنے نہ دینا. میں کہتا ہوں امام حالی کے حکم سے زینب کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی. بس اب یہ پورے حال کب ہوش آیا ہم اس وقت نہیں، کبھی عرض کر چکا ہوں گا کبھی پھر عرض کروں گا. لیکن یہ کہ اب میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ استغاثہ کیا تھا. ایک صدا استغاثہ وہ تھی جو کان میں بے شیر کے گہوارے کے اندر گئی. آج 5 محرم ہے اور 5 محرم سے میں کہتا ہوں کہ رسول کے دل کے ٹکڑوں کا حال بیان ہونے لگتا، اور یہ کچھ عجیب چلتی گئی. جو سب سے آخر کی فرد ہے اس سلسلے کی، اس کا حال عاشور کی منزل میں سب سے پہلے بیان ہوتا ہے 5 محرم کو. میں کہتا ہوں کہ اس مجاہد کی اہمیت محسوس کیجیے کہ ہے تو اصغر مگر کربلا کا فاتح اکبر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ 10 محرم اور بعد ظہر تک اس وقت تک کا فرق ہے کہ ایک اصغر ہے اور ایک اکبر ہے. مگر 10 محرم کی اثر کے بعد سے تو اب یہ تفریقہ ختم ہو گیا. اب جو عمر اکبر کی ہے وہ عمر اصغر کی ہے. اب علی اصغر کی اہمیت محسوس کیجیے کہ شہزادے کی عمر کیا، ارے اس کی عمر میں
سال کا تو نام ہی نہیں آتا. 6 ماہ نام کا جز ہے تو ہر ایک جانتا ایسا نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ سفر حسین کی مدت کتنی؟ ارے رجب کے 28 کو نکلے اور 10 محرم کو شہید ہوئے تو وہ 6 مہینے تو ہوتے ہیں. تو اس سے کچھ سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس طرح بعثت رسول منتظر رہی ان علی کے ایک عمر تک پہنچنے کی، ویسے ہی حسین کا اقدام عمل منتظر رہا اس علی کے دنیا میں آنے کا. بھائی ادھر علی اصغر دنیا میں آئے، جو کربلا میں 6 مہینے کا ہوگا وہ سفر کے موقع پر کئی دن کا ہوگا. بھائی ادھر یہ دنیا میں آئے، ادھر مولا نے سفر کیا. اب اس سے یہ جملہ آپ کے لیے شاید دفتر مرثیہ رکھو، دفتر مصیبت ہو. میں کہتا ہوں کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں آئے تھے فقط جانے کے لیے. اب علی اصغر کی زندگی کا ہر دن یہ حسین کے سفر کی ایک منزل ہے. اور جب مولا کا سفر اختتام پر تک پہنچتا ہے تو علی اصغر کی روسی عمر وہ ساحل مقصد تک پہنچتی ہے، وہ انتہا تک پہنچتی ہے. اب کربلا میں اہمیت شہزادے کی وہ نظر آتی ہے کہ کربلا کے میدان میں یہ ترتیب نظر آتی ہے کہ اصحاب سب سے پہلے، عزیز سب کے بعد. حالانکہ رسول کے جہادوں میں ترتیب یہ تھی کہ اعزا آگے رکھے جاتے تھے اور اصحاب پیچھے رکھے جاتے تھے. کیا مجھے سیرت رسول معلوم ہے؟ اور جن کے گھر کی بات تھی امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ اس سیرت رسول سے واقف نہ تھے. مگر ہر معرکے میں اور کربلا میں فرق تھا. ہر معرکے میں طے شدہ تھا کہ کچھ شہید ہو جائیں گے، کچھ بچ جائیں گے. کربلا میں یہ طے تھا کہ کسی کو بچنا نہیں ہے. امکانات حیات سے شب عاشور ختم کیے جا چکے تھے. اب یہ طے شدہ تھا کہ جانا سب کو. لیکن جب سب کو جانا ہے تو جو پہلے چلا جائے اس کی مسافت مصیبت مختصر ہو گئی. سب مصیبتیں ایک طرف جہاں ٹانکی سے پانی بند ہو، اور پھر کربلا میں دھوپ کے ساتھ ساتھ آتش کا سیلاب ارتقا پر ہے. تو جتنا وقت زیادہ خرچ ہوا، یوں تو کربلا میں 72 پیاسے تھے، سبھی پیاسے تھے. لیکن یہ کہ یاد رکھیے کہ ہر ایک کے آتش سے ایک خط ہوتی ہے. وہ بس جس وقت تک کہ سارے دنیا میں جب تک کہ میدان جہاد میں رہے تب تک ان کی پیاس ہے. لہذا ہر ایک اس کی پیاس پہلے بجھ گئی تو اصحاب کو پہلے بھیج دیا. وہ سب مصیبتوں کے علاوہ وہ آتش کی جو مصیبت اس کے لحاظ سے. اس کے معنی ہے یہ نہیں ہے کہ تکلف ہو رہا ہو، کہ عزیزوں نے جانا چاہا ہو اور صاحب نے قدموں پر سر رکھ دیا ہو. میں تو محسوس کرتا ہوں کہ کربلا کے اقدامات تکلفات کے ماتحت نہیں ہو رہے تھے. جیسے مولا نے حکم دیا تھا کہ نہیں، جب تک اصحاب میں سے ایک رہے خبردار کوئی نہ جائے. مطلب یہ علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ تم کوثر پر جا کے سیراب ہو، میرا حبیب پیاتا رہے. قاسم تم کم سن صحیح، مگر تمہیں کیا حق ہے کہ تم سیراب ہو جاؤ اور میرا ناصر، میرا کوئی بھی ساتھ دینے والا وہ پیاتا رہے. نہیں، جب سب اصحاب ختم ہو جائے تو اب عزیزوں کی باری ہے. اور جب عزیزوں کی باری آئے تب بھی دور کے عزیز پہلے چلے جائیں، فرزندان عقیل پہلے چلے جائیں، فرزندان جعفر پہلے چلے جائیں، اور حقیقی بھتیجے بات کو نہیں، حقیقی بھائی یعنی حقیقی معنوں میں اس کے چچا زاد نہیں وہ بعد میں رہے، ان میں بھی اور بھائی پہلے چلے جائیں. ابو الفضل عباس بات کر رہے ہیں اور عزیز پہلے چلے جائیں، علی اکبر بات کر رہے ہیں. یعنی ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس کی قوت برداشت پر بھروسہ زیادہ ہے یا جس سے وقت کی شدت کا مقابلہ زیادہ کرانا ہے اسے آخر کے لیے رکھا جاتا ہے. بس مولا سے میں باادب عرض کرتا ہوں بارگاہ حسینی میں کہ مولا یہاں تک میری منطق نے ساتھ دیا، یہاں تک میرے فلسفے نے ساتھ دیا، لیکن یہ عباس کے بھی بعد، یہ علی اکبر کی بھی بات، یہ 6 مہینے کی جنگ